یہ کیا چاہتی ہیں؟ اپنے بیٹے کا الزام میرے ساتھ کیا چاہتی ہیں؟ چپ رہنے والوں میں سے نہیں۔ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے نا، سب کے پیچھے ان کا ہاتھ ہے۔ میں کل پریس کانفرنس کر رہا ہوں، سارا سچ سب کے سامنے کھول دوں گا۔ ہیلو فرینڈ، راہم کو ایمن پر بہت زیادہ غصہ آئے گا کہ اس نے شہروز کے بجائے اس پر الزام کیوں لگایا۔ وہ جانتے بوجھتے اس کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہے، اس لیے وہ ایمن سے اس بات کا جواب لینے اس کے گھر جائے گا اور غصے سے ایمن کو بلائے گا۔ ایمن جب سامنے آئے گی تو راہم اسے پوچھے گا کہ آخر وہ اسے کس بات کا بدلہ لینا چاہتی ہے، وہ کیوں اس کا نام لے رہی ہے اور کیوں اسے پھنسانا چاہتی ہے۔ تو ایمن راہم کو غصے میں دیکھ کر ڈر جائے گی اور چیختے ہوئے اپنے گھر والوں کو بلائے گی۔ تب یہاں پر کافی تماشا لگ جائے گا، محلے کے سب لوگ بھی وہاں آ جائیں گے۔ ایمن کے والد راہم سے کہیں گے کہ اس کی جرأت کیسے ہوئی ان کے گھر آنے کی۔ تب راہم انہیں یقین دلانے کی کوشش کرے گا کہ ایمن کو اس نے مارنے کی کوشش نہیں کی، لیکن ایمن کے والد راہم کو دھکے دے کر گھر سے نکالیں گے۔ تو محلے والے بھی ان کا ساتھ دیں گے، جہاں کافی ہاتھا پائی بھی ہوگی اور ساری باتیں راہم کے خلاف ہوتی جائیں گی کہ راہم ایمن کو دھمکانے آیا تھا، اس لیے پورے زور و شور سے راہم کے خلاف لوگ کمپین چلائیں گے کہ راہم کو گرفتار کیا جائے اور ایمن کو انصاف دلایا جائے، وہ سب ایمن کے ساتھ ہیں۔ اس ساری ہنگامہ آرائی کو دیکھ کر راہم کے والد کو بہت زیادہ غصہ آئے گا۔ جب راہم ایمن کے گھر سے واپس آئے گا تو وہ اسے غصے سے کہیں گے کہ وہ کیوں ان کے صبر کا امتحان لینا چاہتا ہے اور آخر وہ چاہتا کیا ہے۔ تو راہم بھی جو ٹھان چکا ہے کہ اب وہ خاموش نہیں رہے گا، اس لیے وہ اپنے باپ کو جواب دے گا کہ پہلے وہ اپنی بیوی سے پوچھے کہ وہ کیا چاہتی ہیں۔ دولت، عزت، شہرت سب کچھ ہے ان کے پاس، تو پھر وہ اپنے بیٹے کا گناہ اس کے سر ڈال کر کیا چاہتی ہیں۔ اور پھر وہ عافیہ سے بھی کہے گا کہ آخر وہ اس کے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہیں، اس پر الزام ڈال کر انہیں کیا فائدہ ہونے والا ہے۔ وہ سب کچھ سچ سچ بتا کیوں نہیں دیتی کہ یہ سب کچھ ان کے لاڈلے بیٹے نے کیا ہے اور اب اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے وہ اسے پھنسا رہی ہیں۔ تب علی نواز کو اور بھی بہت زیادہ غصہ آئے گا کہ وہ بجائے شرمندہ ہونے کے اپنی ماں پر ہی الزام لگا کر خود کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ انہیں راہم کی کسی بات پر یقین نہیں آئے گا، اس لیے وہ راہم سے کہیں گے کہ وہ لڑکی شہروز کا نہیں بلکہ اس کا نام لے رہی ہے اور اسے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے، وہ کیوں اپنے گناہ کا ملبہ اپنے بھائی کے سر ڈال رہا ہے۔ تب راہم جب دیکھے گا کہ اس کا باپ بھی اس کی کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے تو وہ صاف صاف کہے گا کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس سب کے پیچھے ان کی بیوی کا ہاتھ ہے، کیونکہ وہ ان کا اصلی چہرہ دیکھ چکا ہے اور اب وہ ان کی ساری حقیقت سب کے سامنے لا کر رہے گا، کیونکہ وہ کل ایک پریس کانفرنس کر رہا ہے جس میں وہ سارا سچ سب کے سامنے کھول دے گا۔ تو یہ سن کر عافیہ کے ہوش ہی اڑ جائیں گے اور شہروز بھی ڈر جائے گا۔ ان دونوں ماں بیٹے کو سمجھ نہیں آئے گا کہ وہ کیا کریں۔ شہروز اپنی ماں سے کہے گا کہ وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ راہم اب چپ نہیں بیٹھے گا، اور یہ بات تو عافیہ بھی اچھی طرح جانتی تھی، اس لیے وہ راہم کو پاسپورٹ دے کر کہے گی کہ اس کا سب سے بہتر حل یہی ہے کہ وہ فی الحال ملک سے باہر چلے جائے۔ جیسے ہی معاملات کچھ ٹھنڈے ہوں گے وہ اسے واپس بلا لیں گی، کیونکہ معاملہ اب ان کی پہنچ سے بھی دور ہو چکا ہے، اس لیے اب شہروز بھی وہاں سے بھاگنے کی تیاری کرے گا۔ ادھر راہم پریس کانفرنس کرے گا اور بتائے گا کہ اس رات کیا ہوا تھا، اس لیے شام کو جب پولیس ان کے گھر آئے گی تو شہروز ڈر جائے گا کہ پولیس اسے پکڑنے آئی ہے، جبکہ راہم خوش ہوگا کہ آخر سچ جیت ہی گیا اور پولیس شہروز کو گرفتار کرنے آئی ہے۔ لیکن پولیس شہروز کو نہیں بلکہ راہم کو گرفتار کر کے لے جائے گی اور اسے بتائے گی کہ اس پر قتل کے الزام کے ساتھ اب لڑکی کو ہراسمنٹ کرنے کا الزام بھی ہے۔ اب راہم بہت زیادہ پریشان ہو جائے گا، سارے حالات اس کے خلاف ہو چکے تھے، کوئی بھی اس کی بے گناہی پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھا۔ چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔